اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زید رضوی حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین، بالخصوص اپنے وقت کے امام سرکار حجت یوسف زہرا حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ان کے جد امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ شبوں کے ایام ہیں جس میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام حسینی چینل کے حوالے سے یہاں پر آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں آپ کی 25 سالہ جو زندگی ہے جس کے اوپر کئی اختلافات پائے جاتے ہیں، اس میں سب سے بڑا یہ کہ آپ کی خاموشی کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب، جو کہ اس موضوع پر ہم سے بات کریں گے۔ آئیے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حسینی چینل اور تمام ناظرین کی طرف سے تعزیت پیش کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، صلی اللہ علی امیر المومنین و اولادہ المعصومین۔ میں بھی آپ کی خدمت میں، حسینی چینل کے تمام ناظرین کی خدمت میں، پوری دنیا میں جتنے بھی محبان جناب امیر المومنین علیہ السلام ہیں ان کی خدمت میں، اور خصوصاً وارث جناب امیر المومنین حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد مظلوم کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جیسے کہ آقا یہ پروگرام کا موضوع ہے 25 سالہ دور جو امام علی علیہ السلام کی خاموشی کا دور کہلایا۔ اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ بچے بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ آپ کی جو خاموشی تھی وہ دراصل خاموشی نہیں تھی، امامت، کیونکہ پیدائش سے بھی امامت ہوتی ہے اور آخر تک کی امامت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ بیان کر دیں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے خود ہی اس سوال کا اشارتاً ایک بہت مضبوط جواب عنایت فرمایا ہے۔ دیکھیے، عام طور کے اوپر مشہور یہی ہے کہ مولائے کائنات نے جب سے سقیفہ کی کارروائی ہوئی اور وہ افراد جو حقداران خلافت نہ تھے وہ برسر اقتدار آئے، تو آپ نے خاموش زندگی گزاری ہے۔ حالانکہ بہت سے الفاظ ہمارے معاشرے میں رائج ہو جاتے ہیں، مگر ہر رائج لفظ جائز نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ جو لفظ رائج ہو گیا ہے کہ مولائے کائنات نے خاموشی اختیار کی، تو وہ خاموشی نہیں تھی بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں کے اوپر آپ نے عمل کیا تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ہمارے علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ اس وصیت نامے کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے ایک ایک مصیبت اور ایک ایک ظلم کا ذکر فرمایا کہ یا علی، میرے بعد ایسے ایسے حالات رونما ہوں گے، تمہارا حق غصب کیا جائے گا، جناب سیدہ کے اوپر ظلم ہوں گے، ان کا فدق چھینا جائے گا، تم سے تمہاری امامت اور خلافت کا حق چھینا جائے گا، لیکن یا علی دیکھو، ہرگز ہرگز تم تلوار نہ نکالنا۔ یعنی پیغمبر اسلام کی جتنی بھی وصیتیں جو انہوں نے جناب امیر المومنین کے سامنے بیان فرمائیں، ان میں ایک مشترک بات یہ تھی کہ ہر بات کہنے کے بعد پیغمبر نے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا کہ آپ تلوار نہ نکالیے گا۔ تلوار نہ نکالنا اور ہے، اور ظالم کے ظلم کے اوپر خاموش ہو جانا اور ہے۔ وہ افراد جو روا روی میں جملہ کہہ جاتے ہیں کہ مولائے کائنات خاموش رہے، تو اگر دیکھا جائے تو در پردہ یہ مولائے کائنات کی توہین ہوگی، اس لیے کہ ظلم کے اوپر خاموش رہنا بھی ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ تو ہرگز ہرگز میں اپنے بچوں سے عرض کرتا ہوں کہ اس جملے کو کبھی استعمال نہ کیا کریں کہ مولائے کائنات نے خاموشی اختیار کی۔ خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ پیغمبر کی وصیت کے مطابق وہ افراد جنہوں نے ان کے حق کو، خلافت کو، حکومت کو غصب کیا تھا، ان کے لیے تلوار نہیں نکالی ہے۔ تلوار نہ نکالنا اور بات ہے، اور ظلم کے اوپر خاموش رہنا اور بات ہے۔ چنانچہ مولائے متقیان نے جس دن سے سقیفہ کی کارروائی ہوئی ہے، اس دن سے ایک لمحے کے لیے بھی ظلم کے اوپر خاموشی اختیار نہیں کی ہے۔ اگر ظلم کے اوپر خاموشی اختیار کی ہوتی تو ان کے گلے میں رسی نہ باندھی جاتی۔ یہ ان کے گلے میں رسی باندھنا اس بات کا اعلان ہے کہ وہ خاموش نہیں تھے۔ اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ اندھیری شب میں دفن کرنا اور فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، تو جب ان کی میت سے اور ان کی قبر مطہر سے بے ادبی کی کوشش کی گئی، اس وقت مولائے کائنات نے احتجاج فرمایا
اور آپ نے کہا کہ جو میں نے دوسری قبریں بنائی ہیں اگر ان قبروں کی بھی کوئی کنکری اٹھا لے گا تو اس کا سر اس کے تن پہ باقی نہیں رہے گا، اسے خاموش رہنا نہیں کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ مسلسل احتجاج تاریخ کے دامن میں موجود ہیں۔ دیکھیے پیغمبر نے ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ یا علی تلوار نہ نکالنا، اور ایک وصیت اور تھی، وہ یہ تھی کہ اگر 40 ناصرین تمہارے ساتھ آئیں اور وہ کہیں کہ ہم آپ کے حق کے لیے آپ کی حمایت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ تلوار نکالیے گا۔ یعنی ایک شرط لگائی تھی 40 ناصرین کی۔ مولا علی کو ناصروں کی ضرورت نہیں تھی، خود ان افراد کو اگر ضرورت تھی کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، مولا ان کا ساتھ دیں، تو وصیت تھی۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات نے بہت سے افراد مولا کائنات کے پاس آتے تھے اور وہ آگے کہتے تھے کہ یا علی ہم کو معلوم ہے یہ آپ کا حق ہے، آپ نکلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ مولا کائنات نے 3 دن مسلسل کہا کہ اچھا کل 40 افراد اپنا سر مڈا کے ہمارے پاس آنا۔ دیکھیے سر مڈانا جنگ کی علامت ہوتی ہے، جب جنگ میں لوگ جاتے تھے تو اپنے سر کے بال مونڈ دیتے تھے، اس لیے کہ لڑنے میں بھی آسانی ہو اور یہ ایک علامت بھی ہے۔ لیکن پہلے دن بھی جب مولا کائنات نے ان سے کہا تو 40 میں سے صرف 4 لوگ آئے، دوسرے دن بھی 40 میں سے صرف 4 لوگ آئے، تیسرے دن بھی 40 میں سے صرف 4 افراد آئے۔ اور پیغمبر کی وصیت مولا کائنات نے فرمائی کہ آپ میرے جد نے، میرے بھائی نے، اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی کہ اگر 40 لوگ آئیں تو تلوار نکالنا۔ تو تلوار انہوں نے نہیں نکالی ہے، ہاں اس موقع پر تلوار نکالی ہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ جب جناب سیدہ کی قبر کی بے حرمتی ہونے والی تھی اس وقت مولا کائنات کے کاندھے پر وہی تلوار تھی جو خیبر و خندق میں چمکتی ہوئی نظر آئی تھی۔ تو وہ خاموش تو ہرگز نہیں رہیں۔ یہ کہنا کہ وہ خاموش رہے، خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم پہ خاموش رہے، اور اہل بیت ان کے چاہنے والے ظلم پہ خاموش نہیں تھے۔ جناب سلمان نے احتجاج کیا، جناب ابوذر نے احتجاج کیا، جناب مقداد نے احتجاج کیا۔ علامہ اللہ درجات بلند کرے ہمارے استاد محترم مولانا سعد حسین خان صاحب، ان کی کتاب مصائب الشیعہ، اس مصائب الشیعہ میں انہوں نے ان اصحاب امیر المومنین کا ایک پورا سلسلہ بیان کیا ہے جنہوں نے پہلی خلافت سے لے کے اور تیسری خلافت تک مسلسل مولا کائنات کی خلافت کے لیے احتجاج کیا اور دشمن کے سامنے جا کے احتجاج کیا، اور مولا کائنات نے ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ یہ ملتا ہے تو اسے خاموش رہنا نہیں کہیں گے۔ ہاں تلوار نہیں نکالی، اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام میں دفاع ہے، حملہ کرنا نہیں۔ اگر کوئی حملہ کرے تو دفاع کرنا ہے۔ تو چنانچہ 3 خلافتوں میں کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی لشکر لے کے مولا کائنات کے سامنے آئے جو مولا کائنات تلوار نکالیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کی وصیت بھی تھی، لہذا مولا کائنات نے تلوار نہیں نکالی۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خاموش تھے۔ خود جب جناب ابوذر غفاری کو جلا وطن کیا ہے تیسری خلافت میں، تو بہت بڑے عالم اہل سنت ہے علامہ مودودی، انہوں نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے کہ مولا کائنات کس طرح سے جناب ابوذر کو رخصت کرنے کے لیے مدینے کی سرحد تک پہنچے، جبکہ خلافت کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ کوئی شخص بھی ابوذر کو الوداع کہنے نہیں جائے گا، لیکن مولا علی امام حسن امام حسین السلام کو لے کے آئے اور آپ نے ان کو رخصت کیا، اور چنانچہ مروان نے اس پہ احتجاج کیا تو آپ نے مروان کو بہت سخت لہجے میں جواب دیا۔ تو یہ کہنا کہ مولا کائنات خاموش تھے، خاموش نہیں رہے۔ بھئی جناب سیدہ کی تدفین کے موقع پر مولا کائنات کا احتجاج بتا رہا ہے کہ وہ خاموش نہیں تھے۔ فدق کے موقع پر جناب سیدہ کی طرف سے گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خاموش نہیں تھے۔ جناب ابوذر غفاری کا دفاع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خاموش نہیں تھے۔ اپنے اصحاب کے احتجاج کے اوپر ان کی حمایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خاموش نہیں تھے۔ خاموش کائے پاؤں گے؟ اگر خلافت برحق ہے معاذ اللہ تو اس پہ خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ امام برحق کہاں رہے؟ اور وہ ظلم ہو رہا تھا، سب یہ مانتے ہیں کہ ظلم ہوا، تو ظلم کے اوپر خاموش رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یار عام آدمی اگر ظلم پہ خاموش رہے تو مومن نہیں رہ سکتا، امام معصوم کی کیا بات کی جائے؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ مولا کائنات خاموش رہے۔ جی بنی ثقیفہ کا جو میٹنگ تھی، جس طریقے سے ثقیفہ کی جو الیکشن سے اس کو بھی بیان کر دیں، لوگ اس سے جو ہے کچھ اور لے کے جاتے ہیں اس کو کہ ثقیفہ دراصل اچھائی کے لیے تھا، دین کی اصلاح کے لیے تھا، اور بہت سی ایسے کئی طریقے کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے اس میں۔ میں چاہوں گا یہ بھی بیان کر دیں کہ ثقیفہ تھا کیا؟ جی دیکھیے ثقیفہ اصل میں ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ ہے مدینے سے 4 یا 2 یا 3 کلومیٹر دور کے اوپر ثقیفہ بنی ساعدہ ایک اجاڑ سی ایک جگہ تھی۔ وہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ افراد جو چوری چکاری کرتے تھے تو وہ چوری وغیرہ کرنے کے بعد ثقیفہ میں آ کے بیٹھتے تھے اور وہاں کے اوپر اپنے مال کا بٹوارا کرتے تھے۔ تو ثقیفہ بنی ساعدہ کوئی اچھی بات نہیں مانی جاتی تھی۔ تو اول تو اس جگہ کا نام ثقیفہ بنی ساعدہ ہوا یہ تھا کہ پیغمبر اسلام
غدیر کے میدان میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کر چکے تھے، خلافت کا اعلان کر چکے تھے، اور دشمن بھی مولا کائنات کی عداوت کے لیے آمادہ ہو گئے، تو سب نے یہ طے کر لیا تھا کہ مولا کائنات کو کسی بھی صورت خلیفہ ہم نہیں بننے دیں گے۔ چنانچہ سب موقع کی تلاش میں تھے، وہ موقع تب آیا جب پیغمبر اسلام علیل ہوئے، اور خود پیغمبر اسلام نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش یہ کی کہ مولا کائنات کی خلافت پہ لوگ راضی ہو جائیں۔ چنانچہ یہ تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک لشکر تیار کیا تھا، اور اس لشکر کا سردار جیش اسامہ کہلاتا ہے وہ، اس کو بنایا تھا، اور سارے اصحاب کو حکم دیا تھا، خلیفہ اول و دوم بھی اسی میں شامل تھے، کہ اس لشکر کے ساتھ جاؤ، اور پیغمبر نے فرمایا تھا جو اس لشکر کے ساتھ نہیں جائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اس سے وہ افراد جو مولا کائنات کی خلافت پر راضی نہیں تھے، اور جو پہلے ہی سے ہی پروگرام بنائے ہوئے تھے کہ ہم خلافت کے اوپر قابض ہو جائیں گے، وہ وہاں گئے نہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ پیغمبر کی طبیعت علیل ہے، ان کو یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم چلے جائیں، مولا کائنات کے ہاتھ پہ لوگ پھر سے بیعت کر لیں، لہذا اس خوف کی وجہ سے وہ رکے رہے۔ چنانچہ ان کی بیٹیاں جو پیغمبر سے منسوب تھیں، وہ ان کو مسلسل پیغمبر کی علالت کی خبریں دے رہی تھیں، اور یہ پیغام ادھر سے آ جا رہے تھے کہ ہرگز مدینہ نہ چھوڑنا۔ اور اسی اثنا میں پیغمبر اسلام دنیا سے چلے گئے، اور جیسے ہی پیغمبر اسلام دنیا سے گئے، یہ لوگ واپس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ایک تو عجیب و غریب مدینے میں ماحول کریٹ کیا، جس میں تاریخ بتاتی ہے کہ دوسرے خلیفہ جن کو مانا جاتا ہے، انہوں نے تلوار نکالی اور کہا ہرگز اگر کسی نے کہا پیغمبر کی وفات ہو گئی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، اور ایک کرفیو کا جیسا سما مدینے میں ہو گیا۔ اور پھر پیغمبر اسلام کی میت مبارک رکھی ہوئی تھی، اور مولا کائنات تجہیز و تکفین کا انتظام کر رہے تھے، تو انہوں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے کہ مولا کائنات اس پر نبی کا جنازہ چھوڑ کے تو آئیں گے نہیں، لہٰذا وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچ گئے۔ اس سقیف بنی ساعدہ میں انصار بھی تھے، یعنی جو مدینے کے رہنے والے تھے وہ بھی تھے، اور یہ افراد بھی تھے، اور ان میں آپس میں خلافت کے لیے دست و گریباں ہوئے، آپس میں مار پیٹ ہوئی ہے، ایک دوسرے کی داڑیاں کھینچی گئی ہیں۔ اور چنانچہ اسی ہنگامے کے دوران عمر ابن خطاب نے ابو بکر ابن ابی قحافہ کا ہاتھ لیا، اور اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے اعلان کیا کہ میں نے ان کی بیعت کر لی ہے، اور پھر بیعت کا ایک سبب بتایا، خلیفہ ماننے کا ایک سبب بتایا، وہ سبب بہت قابل غور ہے۔ وہ قابل غور یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ انصار ہو، مدینے کے رہنے والے، اور ہم مہاجر ہیں، ہم نبی سے زیادہ قریب ہیں، لہذا خلافت ہمارا حق ہے۔ تو جب یہ قربت کو خلافت کی دلیل بنایا، تو انصار ہی میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر اس لیے خلافت تم حاصل کر رہے ہو کہ تم اپنے کو نبی سے زیادہ قریب کہہ رہے ہو، تو ہمارے مقابلے میں تم نبی سے قریب ہو، لیکن تمہارے مقابلے میں مولا علی نبی سے قریب ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ تو چنانچہ اسی کو مولا کائنات نے بھی دلیل بنایا تھا۔ جب ان کو بیعت کے لیے لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا تھا تم نے کس دلیل سے خلافت حاصل کی؟ تو وہ کہا ہم نبی کے قریب ہیں۔ تو کہا تمہارا نبی سے جو رشتہ ہے اس سے زیادہ ہم قریب ہیں، تو اگر قربت کی وجہ سے خلافت ہے تو ہم نبی کے اقربا ہیں، ہمارے لیے آئے مودت ہے، ہم فی القربا کا مصداق ہیں۔ تو چنانچہ سقیفہ بنی ساعدہ وہ جگہ ہے جہاں میٹنگ کر کے مولا کائنات کا حق غصب کیا گیا، اس کو سقیفہ کہتے ہیں۔ اب اس سقیفہ بنی ساعدہ کا ایک سبب کیا تھا وہ بھی آپ سن لیجئے۔ تو البلاغ المبین بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو مولا علی کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، تو ان سے دوسرے خلیفہ یعنی عمر ابن خطاب کا ایک مناظرہ ہوا، ایک بحث ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس تم بنی ہاشم ہم لوگوں سے ناراض رہتے ہو، حالانکہ ہم کو بھی معلوم ہے کہ یہ حکومت تمہارے بھائی علی کا حق ہے، مگر ہم کیا کریں کہ عرب نہیں چاہتے ہیں کہ جس گھر میں نبوت رہی ہو اسی گھر میں امامت رہے، یعنی عربوں کی خواہش کی وجہ سے مولا علی کو خلیفہ نہیں مانا گیا۔ اس کا مطلب مولا علی کو جو چھوڑا گیا ہے وہ قرآن کی کسی آیت کی بنیاد پر نہیں چھوڑا گیا ہے، کسی حدیث کی بنیاد پر نہیں چھوڑا گیا ہے، صرف اپنی خواہش کی بنیاد پر چھوڑا گیا ہے۔ اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ گمراہ وہی ہوتا ہے جو قرآن کے حکم کے بجائے اپنی خواہش پر عمل کرے۔ تو یہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ۔ اب وہاں کے اوپر ابو بکر کی بیعت کر لی گئی، اور یہ ہوا کہ اب یہ خلیفہ ہو گئے، اب کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت علی کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، جس میں جناب سیدہ پر دروازہ گرایا گیا اور مولا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ یہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ کی مختصر سی تاریخ۔ کیا خلافت کی جو الیکشن ہوا، جس طریقے سے جو بھی بات ہوئی وہاں پر سقیفہ میں مولا علی کو بیعت کے لیے بلایا، تو کیا مولا علی نے بیعت کر لی؟ نہیں، سوال یہ نہیں ہے۔ دیکھیں مولا علی تو مولا علی ہیں، مولا علی کے بیعت کرنے کا تو کوئی
کہیں سے کوئی تصور ہی نہیں، کسی تاریخ میں نہیں لکھا ہے کہ مولا کائنات جناب سلمان نے بیعت نہیں کی، جناب ابو ذر نے بیعت نہیں کی۔ اچھا ان کو بھی چھوڑیے، خود جن کی بیعت کی گئی یعنی پہلے خلیفہ ابو بکر ابن ابی قحافہ، ان کے باپ زندہ تھے اس وقت، ان کا نام ابو قحافہ تھا، تو انہوں نے اپنے باپ کو ایک خط بھیجا، وہ مدینے سے باہر تھے، اور انہوں نے اس خط میں یہ لکھا کہ آپ مدینے آئیے، اور لوگوں نے مجھ کو خلیفہ رسول منتخب کر لیا ہے، لوگوں نے مجھ کو خلیفہ رسول منتخب کر لیا ہے، اور سن کی بنیاد پر مجھ کو خلیفہ چنا گیا ہے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب بہت قابل غور ہے، وہ یہ تھا کہ تمہارے اس خط میں تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے، تم ایک طرف لکھ رہے ہو کہ لوگوں نے تمہیں چن لیا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہو تمہیں خلیفہ رسول چن لیا۔ تو اگر تم رسول کے جانشین ہو تو رسول کا جانشین چننے کا لوگوں کو کیا حق ہے؟ تو اگر لوگوں نے تم کو چنا ہے تو تم رسول کے خلیفہ نہیں ہو، تم لوگوں کے خلیفہ ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا اگر سن کی بنیاد پر تم کو بنایا گیا ہے کہ تمہارا سن زیادہ ہے، تو اگر سن خلافت کی بنیاد ہے تو تم سے زیادہ حقدار میں ہوں، اس لیے کہ تمہارے مقابلے میں میرا سن زیادہ ہے۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود انہی لوگوں نے نہیں چنا، نہ جانے کتنے اصحاب کے نام کتابیں موجود ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ مولا کائنات کی بیعت کا تو کوئی تصور نہیں ہو۔ دیکھیں پھر میں آپ کو کربلا کی طرف لے چلتا ہوں۔ شب عاشور عمر سعد نے شمر سے پوچھا تھا کہ تجھے کیا محسوس ہو رہا ہے، کیا مولا حسین علیہ السلام بیعت کر لیں گے؟ اب جواب سنیے گا شمر کا۔ عمر سعد نے امام حسین السلام کے لیے پوچھا تھا کہ کیا وہ بیعت کر لیں گے شمر سے؟ تو شمر نے کہا تھا کہ نہیں، ہرگز نہیں، حسین ابن علی ہرگز بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل موجود ہے۔ یعنی سقیفہ کے واقعے کے 60 برس بعد بھی، 50 برس بعد بھی لوگوں کو علم تھا، شمر تک جانتا تھا کہ نہ ان کے باپ نے بیعت کی ہے نہ یہ بیعت کریں گے۔ یقیناً۔ ورنہ یہ کہنا کہ ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے، اس کا کیا مطلب؟ بھائی بیعت امام حسین کے بیعت کا معاملہ ہو رہا ہے کہ یزید کی بیعت کریں گے کہ نہیں کریں گے، اس میں مولا علی کا نام انوالو ہونا اور مولا علی کا حوالہ دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خود شمر کو بھی معلوم تھا کہ مولا علی نے بیعت نہیں کی۔ جیسا کہ اگر یہاں پر ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ یہ خاموشی کا جو دور کہا جاتا ہے، یا مولا جس طریقے سے مولا نے جو ہے ظلم کے خلاف تو احتجاج کیا، لیکن انہوں نے حکومت کے کوئی بھی یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے اس دنیا کو 3 بار طلاق دیا ہے، تو اس حوالے سے بھی بیان کر دیا 3 طلاق کا کیا مطلب ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس دنیا کو 3 بار طلاق دی ہے؟ ہاں دیکھیے، اس میں دنیا سے مراد حکومت بھی ہے، دنیا سے مراد دولت بھی ہے، دنیا سے مراد مال و منان و تاج و تخت بھی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ حکومت ایسا نہیں تھا کہ حکومت ان کی طرف آ نہیں رہی تھی یا وہ حکومت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ بھئی پیغمبر کی وصیتیں تھیں جس وصیت کی وجہ سے وہ تلوار نہیں نکالی، ورنہ وہ راستے بھی موجود تھے کہ مولا کائنات کو کوئی حاکم بننے سے روک نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب سقیفہ میں مولا کائنات کا حق چھینا گیا تو خود ابو سفیان ایک لشکر لے کے مولا کائنات کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کا یہ حق ہے، مجھے معلوم ہے، آپ اٹھیے، میں آپ کی حمایت میں مدینے کی گلیوں کو لشکر سے بھر دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا مولا علی سے، لیکن مولا کائنات نے اس کا سہارا نہیں لیا۔ یہ حکومت اور چیز ہے، خلافت الہیہ اور امامت من اللہ یہ اور چیز ہے۔ وہ لوگ جس چیز کے اوپر قابض ہوئے تھے وہ حکومت کے اوپر قابض ہوئے تھے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے اس حکومت کو حکومت اسلامی کی شکل دی، اپنے کو پیغمبر اسلام کا جانشین پیش کیا۔ مولا کائنات نے جو طلاق دی، اس طلاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی حکومت کو انہوں نے ترک کیا کہ یہ جو ان کے پاس حکومت ہے یہ مجھے نہیں چاہیے۔ ورنہ مولا کائنات کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ جس عہدے پہ تو اس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ارے بھائی وہ امام برحق تھے، ابھی آپ نے خود ہی شروع میں کہا تھا کہ امام مطلب ہر وقت امام ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کوئی ایک سسپینشن کا دور چل رہا ہے کہ اتنی دنوں کے لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور یا معاذ اللہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی امام شکم مادر میں بھی امام ہوتا ہے، امام دنیا میں آنے سے پہلے ہی امام ہوتا ہے۔ اور چنانچہ جہاں تک اس خلافت کا معاملہ ہے جو خلافت الہیہ ہے، تو میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات سناتا ہوں کہ خود مولا کائنات نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ کو چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت۔ ایسا کیوں؟
سنیے ابھی میں عرض کرتا ہوں، جیسے آپ کو حیرت ہوئی ویسے ہی اصحاب امیر المومنین کو بھی حیرت ہوئی، سب ہکا بکا رہ گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ جو چوتھا خلیفہ نہ مانے، یہی تو سارا جھگڑا چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا مولا آپ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ لعنت؟ تو فرمایا ہاں میں چوتھا خلیفہ ہوں، مگر میں اس خلافت کا چوتھا نہیں ہوں جو سقیفہ سے شروع ہوئی ہے۔ فرمایا میں اس خلافت کا چوتھا ہوں جس کے پہلے خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے جناب آدم سے کہا تھا میں تم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، اس خلافت کا چوتھا ہوں جس کے پہلے خلیفہ حضرت آدم ہیں، جس کے دوسرے خلیفہ حضرت داؤد ہیں، جس کے تیسرے خلیفہ حضرت ہارون ہیں، اور چوتھا خلیفہ میں ہوں۔ خلافتیں دو ہیں، خلافت ثقفی ہے، ثقیفائی خلافت ہے، اور خلافت الہیہ ہے۔ تو اگر اس خلافت کے عہدے کو دیکھیے تو خلافت کے عہدے کے اعتبار سے مولا کائنات چوتھے خلیفہ اس خلافت سے پہلے بھی ہیں، اس خلافت کے بعد بھی ہے۔ اب دیکھیں خلیفہ کہتے کسے؟ خلیفہ کہتے کسے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا ایک لفظ آتا ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں سن آف، ابن ولد، فلاں ابن فلاں، فلاں کی یہ ولدیت ہے۔ ویسے ایک لفظ آتا ہے خلف، سمجھے؟ خلف بھی بیٹے کو کہا جاتا ہے، لیکن خلف کس بیٹے کو کہا جاتا ہے؟ خلف اس بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا وہ بیٹا ہے اس کی ساری صفتیں اس میں موجود ہوں۔ اچھا، خلف میں ساری صفتیں خلفی سے خلیفہ بنائے، تو خلیفہ اصلاً وہی ہوگا کہ جو اپنے سے پہلے والے کا جس کا خلیفہ ہے اس کی ساری صفات بھی موجود ہوں۔ تو خلیفہ رسول وہی ہے جس میں پیغمبر اسلام کی ساری صفات موجود ہوں۔ تو اس اعتبار سے مولا کائنات چوتھے خلیفہ بھی ہیں اور پہلے امام بھی ہیں۔ اگر ہمارا وقت ہو گیا ہے اور ہم چاہیں گے کہ آگے کی گفتگو ہم کل کی نشست میں کریں گے، اور اس میں یہ بھی سوال کریں گے آپ سے کہ یہ جو خلافت کی بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے ہماری، اس کے بعد پھر ہم پوچھیں گے کہ وہ 25 سالہ دور میں جو کن کن ممبروں سے امام کو جس طریقے سے بدنام کیا گیا ہے اور ان کو ہاں معاذ اللہ۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، پھر ہو سکتا ہے 5 منٹ گزر جائے کہ خاموشی کے زمانے میں بھی جس کو لوگ کہتے ہیں مولا کائنات خاموش رہے، تو میں نے ابھی پھر عرض کیا، بہت سی میں نے دلیلیں دی۔ انہوں نے جو ان کے کار امامت تھا جس کی لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، آپ نے وہ سارے کام انجام دیے۔ چنانچہ ان 3 خلافتوں میں بھی تاریخ گواہ ہے کہ جب جب کسی مومن کی پریشانی ہوتی تھی مولا کائنات ہی سامنے آتے تھے، جب جب کسی بے گناہ کے اوپر ظلم ہونے لگتا تھا مولا کائنات سامنے آتے تھے، جب جب قرآن کا کوئی مسئلہ آتا تھا مولا کائنات ہی سامنے آتے تھے۔ تو ان کے کارنامے ان 3 خلافتوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ نہ جانے مولا کائنات نے مقدموں کے فیصلے کر کے ان 3 خلافتوں میں کتنے مظلوموں کی جان بچائی ہے۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں 5 منٹ میں 1 یا 2 واقعات سناؤں۔ جناب ابو ایوب انصاری پیغمبر اسلام کے بہت خاص صحابی تھے، اور ایسے صحابی تھے کہ جب مکے سے مدینہ پیغمبر آئے تو ابو ایوب انصاری ہی کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا تھا۔ تو جب جناب ابو ایوب انصاری کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوہ نے تقاضائے بشریت کے تحت ایک اور شادی کر لی، اور ابو ایوب انصاری نے وہ دولت جو اپنے یتیم بچے کے لیے چھوڑی تھی وہ ان کی بیوہ اپنے نئے شوہر کے اوپر لٹانے لگی۔ اب جب بچہ ذرا بڑا ہوا اس کو احساس ہوا کہ یہ تو میرا حق ہے اور یہ میرے سوتیلے باپ کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، تو اس بچے نے احتجاج کیا اور لوگوں سے شکایتیں کرنا شروع کی۔ تو اب یہ عورت دیکھیے سگی ماں ہے، اس نے اپنے بیٹے کے خلاف جھوٹی گواہی دے دی کہ یہ بیٹا ابو ایوب انصاری کا بیٹا نہیں ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے، اور 40 جھوٹے گواہوں نے گواہی بھی دے دی، اور خلافت کے دربار میں یہ ہوا، اور چنانچہ 40 جھوٹے گواہوں کی گواہی کی بنیاد کے اوپر ابو ایوب انصاری کا یتیم بچہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب مولا کائنات اس قید خانے سے گزرے تو اس نے مولا کو دیکھ کے فریاد کی، مولا کے سامنے واقعہ بیان کیا، تو مولا کائنات اس کو لے کے پھر سے دربار میں آئے، اور دربار میں آنے کے بعد آپ نے کہا بلاؤ اس کی ماں کو بلاؤ۔ اس کی ماں آئی تو مولا کائنات نے اس بیٹے کا انگوٹھا لیا اور ماں کا انگوٹھا، اور دونوں کے انگوٹھے سے خون نکال کے ایک پیالے میں جمع کیا، اور آپ کے لبوں کو حرکت ہوئی، آپ نے کوئی دعا پڑھ کے پھونکی تو اس خون سے آواز آئی کہ یا علی یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، یہ ابو ایوب انصاری ہی کا بیٹا ہے، اسے خاموش رہنا نہیں کہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک شخص تھا جس کے 3 غلام تھے، اور اس کے بہت دولت تھی، مال و منان بھی بہت تھا، اور اس کے 3 غلام تھے اور ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ اب جب وہ تاجر وہ آدمی مرا تو اس نے ایک وصیت کی، وصیت یہ کی کہ میرے ان 3 غلاموں میں سے ایک غلام کو میری ساری دولت بھی دے دی جائے اور میری لڑکی سے اس کی شادی کر دی جائے، اور ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے،
اور ایک غلام کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ مقدمہ ظاہر سی بات ہے دربار میں پہنچا، عدالت وہاں مانی جا رہی تھی، لوگ وہاں جاتے تھے، اور وہاں جا کے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ آدمی وصیت کر کے مر گیا ہے لیکن نام نہیں لکھا ہے کہ اس میں کس غلام کو داماد بنایا جائے، دولت دی جائے، اور کس غلام کو آزاد کیا جائے، اور کس غلام کو قتل کر دیا جائے۔ اب پھر مجبوری میں مولا کائنات کو بلانا پڑا۔ دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ خود دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب نے 70 مرتبہ کہا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر مولا علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ 70 مرتبہ کہنے کا مطلب ہے کم سے کم 70 واقعات ایسے گزرے تھے جس میں مولا کائنات کی ضرورت پڑی تھی اور مولا کائنات کا سہارا لینا پڑا تھا۔ چنانچہ مولا علی کو بلایا گیا کہ یا علی اس مسئلے کو حل کیجئے، اس میں سے کس کو قتل کریں، کسی آزاد کریں اور کس کو دولت دی جائے اور بیٹی دی جائے۔ تو مولا کائنات نے جناب قمبر سے کہا کہ قمبر تلوار لے کے آؤ۔ تو تلوار لے کے آئے تو ایک غلام سے کہا کہ یہ تلوار لو اور اپنے مالک کی قبر پر جاؤ اور قبر کھود کے اپنے مالک کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ تو اس غلام نے تلوار ہاتھ میں لیتے ہی فوراً چھوڑ دی۔ وہ کہا یا علی مجھے نہ بیٹی چاہیے نہ دولت چاہیے، میں اپنے مالک کی قبر سے اور ان کی لاش سے بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات نے کہا تم کنارے کھڑے ہو جاؤ۔ دوسرے غلام نے کہا تم تلوار لو اور جا کے اپنے مالک کی قبر میں اس کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ تو وہ چند قدم آگے بڑھا، اس کے ضمیر نے ملامت کی، وہ اس نے بھی کہا یا علی میں نہیں کر سکتا۔ اب تیسرا غلام جو تھا اس سے مولا کائنات نے کہا کہ بھئی تم جاؤ اور اپنے مالک کا سر کاٹ کے لاؤ۔ تو فوراً دوڑتا ہوا اپنے مالک کی قبر کی طرف چلا۔ تو جناب قمبر نے کہا جیسے ہی یہ قبر پر پہنچ کے قبر کھودنا چاہے ویسے ہی اس کا گریبان پکڑ کے کھینچتے ہوئے لے آنا۔ اور قمبر گئے اس کو لے کے آئے۔ مولا کائنات نے فرمایا جس نے تلوار ہاتھ سے چھوڑ دی، پھینک دی، اس کو بیٹی بھی ملے گی اور دولت بھی ملے گی۔ یہ جو چند قدم چل کے واپس آ گیا اس کو آزاد کیا جائے گا، اور یہ جو اپنے مالک کی قبر پر تلوار لے کے گیا تھا اسے قتل کیا جائے گا۔ دیکھیے مولا اسے خاموش رہنا کہتے ہیں۔ مولا کائنات نے درباروں میں جا جا کے نہ جانے کتنے بے گناہوں کی جان بچائی ہے، نہ جانے کتنے مظلوموں کو بچایا، نہ جانے کتنوں کا ایمان بچایا۔ ایک واقعہ میں اور سنا دوں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر ہو جائے، لیکن آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ایک شخص دوسری خلافت میں آیا اور دوسرے خلیفہ کے دربار میں پہنچا، اس نے کہا کہ میں حق سے فرار اختیار کرتا ہوں، میں بغیر ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہوں، میں ایک ایسی چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے، اور میں فتنے اور فساد کو دوش رکھتا ہوں، اور میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں۔ تو جیسے ہی اس شخص نے مسلمان کا اعلان کیا ویسے ہی خلافت کی طرف سے آرڈر ہوا کہ یہ تو کافر ہے، اسے مار ڈالا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ تو جیسے ہی جلاد تلوار لے کے بڑھا جناب سلمان کی نظر پڑ گئی، اور جناب سلمان نے فوراً مولا علی کو مطلع کیا اور مولا علی دربار میں پہنچے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مولا علی نے اپنے دشمنوں کی مدد کی ہے، تو بھائی پورے واقعات پڑھیں، آئینہ دیکھیں، یہ دشمنوں کی مدد نہیں کی ہے، یہ دشمنوں کے درباروں میں جا کے مومنوں کی مدد کی ہے، اسے دشمنوں کی مدد کرنا نہیں کہیں گے۔ تو عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں تمام ناظرین سن رہے ہوں گے، اس کو بس بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ تو مولا کائنات کو بلایا گیا، تو مولا کائنات نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا علی یہ تو کلمات کفر بک رہا ہے، یہ کہہ رہا میں حق سے بھاگتا ہوں، حق سے گریز کرتا ہوں، اور بغیر ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہوں، بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، ایک ایسی چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے، اور میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، تو فتنہ و فساد کو دوش رکھتا ہوں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا یہ کافر نہیں، یہ مومن ہے، تم سمجھے ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ کہ یا علی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں حق سے فرار اختیار کرتا ہوں، تو قرآن کہہ رہا ہے الموت حقن، کہ موت حق ہے، تو کیا تم موت سے نہیں بھاگتے ہو؟ کیا تم موت سے نہیں گھبراتے ہو؟ کہ یا علی یہ کہہ رہا ہے میں بغیر ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہوں، فرمایا مچھلی کو کب ذبح ہوتے ہوئے تم نے دیکھا؟ کہ یا علی یہ کہتا ہے میں ایک ایسی چیز پہ ایمان رکھتا ہوں جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے۔ مولا کائنات نے کہا قرآن کو تم نے کب چلتے دیکھا ہے؟ قرآن کو تم نے کب بولتے دیکھا ہے؟ کہ یا علی یہ کہہ رہا ہے میں فتنے و فساد کو دوش رکھتا ہوں، تو فرمایا قرآن کہہ رہا ہے انما الاموالکم واولادکم فتنۃ، کہ تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، تم اپنے مال سے بھی محبت کرتے ہو، تم اپنی اولاد سے ہی محبت کرتے ہو۔ کہ یا علی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں۔ مولا نے کہا تم نے اللہ کو کب دیکھا ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ فوراً لہجے بدل گئے، اس شخص کو آزاد کر دیا گیا۔ تو مولا کائنات کے وہ واقعات ہیں جو اس دور میں گزرے جس کو لوگ خاموشی کا دور کہتے ہیں۔ ارے وہ خاموشی کا دور نہیں تھا، وہ پیغمبر اسلام کی وصیت پر عمل کرنے کا دور تھا کہ تلوار نہ نکالنا۔ آپ نے تلوار نہیں نکالی ہے، بس اس کے سوا
آپ نے ظلم کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے، حق زہرا کی حمایت بھی کی ہے، مومنوں کی حفاظت بھی کی ہے، تلوار نہیں نکالی، اور نہ نکالنے کا سبب یہ تھا کہ دشمن تلوار لے کے سامنے آتا تو پھر تلوار بھی نکلتی یقیناً۔ آقا بہت بہت شکریہ، اور ایک بار پھر تمام ناظرین اور تمام مومنین کی طرف سے اور حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور کیمرہ مین حضرات کی خدمت میں اور رفعت صاحب، رفعت عالم اور حسینی چینل کے تمام ناظرین کی خدمت میں جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے اس پرآشوب دور میں جناب امیر المومنین اسلام کے غم کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمارا شمار اس دنیا سے لے کے آخرت تک جناب امیر المومنین کے ناصرین میں فرمانا۔ والسلام۔ مولا کائنات کے دشمن اور دشمنوں کا ساتھ دینے والوں پر عذاب شدید نازل۔ الہی آمین۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ، جو اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے شہادت کے حوالے سے، اور جس طریقے سے 25 سالہ دور کی بات کی جائے تو ان لوگوں کی یہ اصلاح ہو چکی ہوگی اب تک اس پہلی نشست میں کہ وہ خاموشی کا دور نہیں تھا مولا کائنات کی۔ ہم پھر سے ایک اور نشست لے کر کل پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ اسی وقت۔ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اپنے وقت کے امام سرکار حجت یوسف زہرا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کا جلد سے جلد ظہور ہو، تاکہ ان سب جو وباؤں کے ماحول میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان سب سے ہم نجات پائیں۔ یقیناً اس کی نجات امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہی ہیں۔ اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت کہ پھر حاضر ہوتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔